بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ صدار رازق صاحب نے بھی آپ سے ملاقات کے حوالے سے تفصیلی بات کی، میں شیخ رشید احمد صاحب کے حلقے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ راول پنڈی کے جس حلقے سے وہ الیکشن لڑ رہے تھے، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جس مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے اس مقدمے سے شیخ رشید احمد صاحب کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور اسی مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے 100 سے زائد کارکنوں کی ضمانت لی جاتی ہے، میری ضمانت لی جاتی ہے، اور شیخ رشید احمد صاحب کی درخواست ضمانت خارج کر دی جاتی ہے. اور کل شیخ رشید احمد صاحب کی ہم نے درخواست ضمانت لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں اب کل کیا ہوتا ہے، یہ کل بتائیں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اولاد سے پورے شہر کے اندر جا رہا ہوں، جو محبت لوگوں کی اس وقت شیخ رشید احمد کے ساتھ ہے، میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو شیخ رشید احمد عبرتناک شکست دینے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب کو ڈیالہ جیل میں بند کر کے اپنی مرضی کا رزلٹ لے لیں گے، تو ان کی مرضی کا رزلٹ نہیں آئے گا. پی ڈی ایم کی حکومت کو میں کہنا چاہتا ہوں. اور شیخ رشید صاحب نے گرفتاری سے ایک روز پہلے کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت نواز شریف اور شہباز شریف کے جو مطالبے تھے اس میں مطالبہ نمبر جو بھی تھا یہ بھی تھا کہ ہمیں شیخ رشید الیکشن سے پہلے ڈیالہ کے اندر چاہیے، اور یہ اس مطالبے کے تحت آج شیخ رشید ڈیالہ جیل میں بے گناہ اپنی قید بھگت رہا ہے. سزا جو بھی ان کو اس وقت نیو ٹاؤن کے تھانے میں، ہمیں پورا یقین ہے کہ عدلیہ سے ہمیں انصاف ملے گا. لیکن میں آپ سے میڈیا سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی شیخ رشید احمد صاحب کے لیے آواز اٹھائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حلقے کا کینڈیڈیٹ جو 8 دفعہ ممبر قومی اسمبلی رہا ہو، 17 دفعہ وفاقی وزیر رہا، اور اس پر سنگل ٹیڈی پینی کی کرپشن کا کوئی کیس نہ ہو، اس پر کوئی ایفیڈرین کا کیس نہ ہو، اس پر کسی قبضے کا کیس نہ ہو، اس پر ایک ہی کیس ہے کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے دوست کی دوستی نبھا رہا ہے، اور جیل سے بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں خون کے آخری قطرے تک راول پنڈی والوں کے ساتھ وفا کروں گا. انشاءاللہ تعالی ان تمام حکومتی ہتھ کنڈوں کے باوجود ہم الیکشن لڑیں گے. NH56 سے شیخ رشید احمد صاحب بھی جیتیں گے، NH57 سے میں بھی جیتوں گا. ہم پوری کوشش کریں گے کہ 8 فروری سے پہلے شیخ رشید احمد صاحب رہا ہو جائیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ رہا ہونے نہیں دیتے تو میں بھرپور طریقے سے ان کی کمپین کر رہا ہوں. صدار رازق صاحب ہمارے لیگل سارے وکیل یہ کیس کو دیکھ رہے ہیں. ہمیں پوری امید ہے کہ کل ہمیں انصاف ملے گا. اگر نہیں ملتا تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ 8 فروری سے پہلے شیخ رشید احمد صاحب کو ڈیالہ جیل سے رہا کروائیں. بہت بہت شکریہ. آپ کریں سوال. سردار صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈپورٹ کیا جا رہا تھا. کل دانیال عزیز صاحب بھی ہائی کورٹ پہنچے ہیں. انہوں نے نون لیگ سے جب سے انحراف کیا ان کے ساتھ بھی یہی رویہ برتا جا رہا ہے. عبدل شیخ صاحب کے ساتھ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہو از بیہائنڈ آل دس، جو ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانپ رہے ہیں اور یہ معاملات کیے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب میں تو یہ سب ڈرامے بازی ہے. تمام تھانے، ڈی سی، سی پی او، آر پی او، کمشنر مسلم لیگ نون کی کمپین چلا رہے ہیں. یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. ایئرپورٹ روڈ کے اوپر جا کے دیکھیں، ہمیں الیکشن کمیشن کے سائز کا بینر لگانے کی اجازت نہیں ہے. ان کے پاس حرام کا مال ہے. انہوں نے بلڈنگیں کیا پورے جو کھمبے ہیں وہ اپنے جو بینر اور سے جو الیکشن کمیشن کا سائز اسے بھرا ہوا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. ان کو عوام میں کوئی ریلیف مل رہا، عوام ان سے خوش نہیں ہے. یہ ڈرامے بازی کرنے کے لیے ہائی کورٹ گئے ہیں. کسی نے ان کا کوئی بینر نہیں اتارا. بینر اگر شہر میں اتر رہے ہیں تو وہ شیخ رشید احمد کے اتر رہے ہیں، اور یہ سمپل ایک ہمدردی لینے کے لیے گیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی. آپ الیکشن کمیشن کا سائز لگائیں. ابھی اپنے کیمرے لے کے میرے حلقے میں چلیں. دانیال عزیز جہاں سے میرے مقابلے میں الیکشن لڑا ہے، دانیال چودھری. نہیں، دانیال عزیز کی بات کر رہے ہیں. دانیال عزیز نون لیگ سے ناراض ہوا ہے. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ہی جماعت لاڈلی ہے اس وقت. نون لیگ کے امیدواروں کو پورا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے انتظامیہ، پولیس اور تمام ادارے، جبکہ جو نون لیگ سے ناراض ہے یا اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو وکٹیمائز کر کے ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. مہربانی، شکریہ سر.